اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ کون بندہ ہے کہ جو مجھ سے 5 چیزیں سیکھ لے اور اچھے سے یاد کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیے، میں حاضر ہوں۔ آپ اسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک انگلی پر آپ 5 چیزیں گننے لگے اور آپ سکھانے لگے۔ یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا، آپ اسلام سکھا رہے ہیں۔ کہا پہلی چیز نوٹ کرو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ رب العزت کی جو محرمات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے لگ پڑو تو تم دنیا میں سب سے بڑے غنی انسان بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے لگ جاؤ۔ تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، حقیقی مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو رویہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کو بھی وہی مقام مرتبہ دو تو تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ کہے نہ لگایا کرو وگرنہ زیادہ کہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سے۔ اگر آپ اللہ کے وقار کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کرنا ہے، جو کہ لازم ہے، جو کہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، تو اگلا اصول یہ ہے کہ سر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے لگ جائیں، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے لگ جائیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اللہ اس پہ راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر تم میں سے کسی شخص نے یہ جاننا ہو کہ اس کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے کئی نیک بندے ہیں دنیا میں، تو میرے جیسوں کی کیا حیثیت ہو؟ بندہ سوچے میرے جیسوں کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے ہاں، انسان سوچے کہ میرا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، میری اللہ کے ہاں عزت کیا ہے، مجھے اللہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی اصول اور فارمولہ علماء نے سلف نے یہ بیان کیا کہ اپنے دل میں جان کے دیکھ لو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے، اللہ کے فیصلوں کی کتنی قدر ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو کتنا پاس کرتے ہو اور کتنا فالو کرتے ہو، اس چیز کو دل میں سوچ لو، سمجھ لو، اپنی زندگی میں جھانک لو، سارا نتیجہ اور رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا کہ تمہاری اللہ کے ہاں قدر کیا ہے، تمہاری اللہ کے ہاں ویلیو کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ کون بندہ ہے کہ جو مجھ سے 5 چیزیں سیکھ لے اور اچھے سے یاد کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیے، میں حاضر ہوں۔ آپ اسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک انگلی پر آپ 5 چیزیں گننے لگے اور آپ سکھانے لگے۔ یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا، آپ اسلام سکھا رہے ہیں۔ کہا پہلی چیز نوٹ کرو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ رب العزت کی جو محرمات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے لگ پڑو تو تم دنیا میں سب سے بڑے غنی انسان بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے لگ جاؤ۔ تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، حقیقی مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو رویہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کو بھی وہی مقام مرتبہ دو تو تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ کہے نہ لگایا کرو وگرنہ زیادہ کہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سکھائی کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اور آپ دن رات دعا پڑھتے ہیں، آپ کو سکھائی گئی، جو نہیں پڑھتے آج سے یاد کر لیجئے، ذرا میرے پیچھے دہرائیے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کے راضی، اور میں اسلام کے بطور دین ہونے پہ راضی ہوں اور میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ یہ 3 جملے نبی اسلام نے فرمایا جو پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ کتنے انعام؟ 5 انعام۔ نمبر 1 فرمایا ذاق طعم الایمان،
جو کثرت سے ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے اللہ اس کو نصیب کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس بندے کے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز صبح و شام جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے رضیت باللہ رضیت باللہ رضیت باللہ، میں اللہ پہ راضی اللہ پہ راضی، قیامت کے دن اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو راضی کرنا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ کثرت سے ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز نبی اسلام نے فرمایا فانا الزعیم لاخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ 3 کلمات صرف زبان سے نہیں ہے نا، یہ زبان سے آپ نے ابھی رٹ لیا تو کیا بات پوری ہوگی؟ نہیں، دل سے بھی عمل سے بھی ثابت کیا جائے کہ اللہ پہ راضی ہے، عمل سے بھی ثابت کیا جائے کہ اسلام کو بطور دین مان کے راضی ہے، عمل سے بھی ثابت کرے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اس لیے یہ 3 چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ عمل میں بھی اللہ رب العزت کے وقار، اللہ کی عزت، اس کے احترام کا انسان پاس رکھے۔